ہم کیوں ایسی بات کریں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ثابت نہ ہو؟ ورنہ پھر یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں نا تو آپ خود پھر باطل کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی کرے۔ اب دیکھیں نا، سیدنا بلال نے ساری زندگی سرکار دو جہاں کی خدمت میں گزاری، سفر میں بھی حضر میں بھی آپ کے مؤذن تھے، لیکن انہوں نے اذان سے پہلے کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، اذان کے بعد بھی انہوں نے کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے۔ وہ پڑھا جو حضور نے فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اور اگر آتا ہو تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ تو اصل سنت تو یہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو حضور کی دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، یہ بھی حضور کا امت پہ احسان ہے۔ فرمایا جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ بھی ہمارے لیے انہوں نے فرمایا ہے، اور اسی میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اس سے مراد وسیلہ پکڑنا نہیں ہے، وسیلہ مقام ہے جنت میں، کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائے۔ لوگوں نے اس کو وسیلہ بنا دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا جی کہ اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی بدعت رائج نہ کرتے تو شیعہ تو کبھی جرأت نہ کرتا کہ اس نے تو اذان کے اندر ہی اضافہ کر دیا نا، اس نے اذان کے اندر بھی بڑھا دیا۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ کہتا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، مرنج قسم کے آدمی تھے، یعنی ان کی مجلس میں جہاں علماء ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، صلحاء ہوتے تھے، طلباء ہوتے تھے، تو ان کی مجلسوں کے اندر وہ مدہوش اور بے ہوش اور شرابی اور کبابی اور ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ حضرت کسی کو منع نہیں کرتا کہ میرے پاس مت آؤ۔ تو اسی طرح آپ کی مجلس میں شیعہ بھی ہوتے تھے، بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے۔ ایک شیعہ کا لیڈر تھا مظفر شمسی، اس کا نام تھا، وہ بھی مر گیا۔ وہ حضور حضرت بخاری صاحب کا بڑا عاشق تھا، اور مسئلہ ختم نبوت میں اس نے باقاعدہ جیل کاٹی ہے شاہ جی کے ساتھ۔ اس نے خود لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں آبیتی میں کہ میں جیل میں تھا اور میرے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ پیغام پہنچا کہ عید آنے والی ہے اور ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو اپنی لیڈری چمکا رہے ہو، جیل میں بیٹھے ہو، ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں اللہ نے مہربانی کی، بس میں رہا ہو گیا، سب رہا ہو گئے۔ تو میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ تہجد کے وقت میں ایک آدمی نے، یہ گدا گاڑی ہوتی ہے نا، اس پہ کچھ بوریاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی آٹے کی، کوئی دال، کوئی چاول، کوئی چیز، اور منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ کنڈی کھٹکھٹائی، میرے بچے کو ایک لفافہ بھی دے دیا اور کہا بیٹا یہ سامان تمہارا ہے، اتروا لو۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک اور آدمی دیکھ رہا تھا، اس کو بھی شبہ ہوا کہ اللہ جانے یہ کون آدمی ہے آخر، چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے۔ وہ کہتا میں دوڑ پڑا، اگلی گلی میں حضرت نے وہ کپڑا ہٹایا تھا، حضرت اللہ ہو رہی تھی۔
تو میں نے جا کے کہا حضرت آپ شیعہ کے گھر میں گئے تھے امداد دینے کے، فرمایا اگر وہ ختم نبوت کے لیے قید ہو جائے ہم بھی مدد نہ کریں تو کون مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے۔ شاہ جی تو تقریر میں کبھی کبھی جوش میں آ جاتے تھے کہ اگر ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگل کے خنزیروں سے بھی مدد لینی پڑے تو میں جاؤں گا۔ تو بہرحال وہ بیٹھا تھا اپنا شمسی، تو شاہ جی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت اتنا یاد کرا دیا جائے بچپن سے کہ ان کو کوئی شبہ نہ رہے کہ جب بھی وہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آگے وہ کہیں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو یہ پڑھانا شروع کیا تو کہیں گے جی بخاری نے اللہ کی توحید کے کلمے کو بھی بدل ڈالا ہے۔ میں اس لیے ڈر کے مارے کہتا نہیں ہوں، ورنہ میری تمنا ہے کہ ہر آدمی جب بھی حضور کا نام لے تو آگے کہے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ تو وہ شمسی بیٹھا تھا نا، انہوں نے کہا شاہ جی آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ سنیوں کو؟ یہ تو سن قوم ہے، یہ تو سن ہے، جو قبر پہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے اور جو کسی تعزیے پہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے۔ ہمیں حکم دیں، ہم نے اذان کو بڑھا دیا ہے تو یہ کلمہ بھی بڑھا دیں گے، ہمارے لیے کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم نے اذان میں جوڑ لگا دیا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ تو ایک کلمہ یہ بھی بڑھا دیں گے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ شاہ جی بڑے ہنسے، بھائی میں تو نہیں کہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم غلطی نہ کریں تو دشمن کو بھی موقع نہیں ملتا۔ اگر ہم نے صلاۃ و سلام نہ پڑھے ہوتے تو شیعہ کو بھی کبھی موقع نہ ملتا۔ اگر ہم نے 11ویں کے منتیں نہ مانی ہوتی تو شیعہ بھی محرم نہ مناتا۔ اگر ہم نے 27 رجب کے خیراتیں نہ کی ہوتی تو شیعہ بھی کوڑے امام جعفر کے نہ کرتے۔ یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہے، دین کوئی نہیں ہے، ضد ہے کہ تم کرو گے ہم بھی کریں گے، تم جلوس نکالو ہم بھی جلوس نکالیں گے۔ کوئی آدمی جلوس نکال لے گا اور کہے گا کہ جناب ہم ملک میں اسلامی شریعت لانا چاہتے ہیں، ایک دوسری پارٹی کھڑی جو کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے، ہم نفاذ شریعت اسلامیہ چاہتے ہیں۔ تیسرے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جناب ہم تو شریعت اسلامی چاہتے ہیں۔ کیا فرق کیا ہے اس میں؟ لیکن ہر کسی کو اپنا ٹائٹل چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو میرا اللہ بیان نہ فرمائے، میرا مدنی بیان نہ فرمائے، اس میں کبھی بحث نہ کریں، نہ الجھیں، ورنہ پٹڑی سے اتر جاؤ۔ فرمایا الف لام را، اس لیے مفسر کہتا ہے کہ قد تقدم الکلام علی حروف المقطعات فی اوائل السور، اس میں میں پہلے کئی صورتوں میں بحث کر چکا ہوں۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یاد رکھو اللہ نے قرآن بھی فرمایا ہے، کتاب بھی فرمایا ہے، مراد قرآن ہے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، کہیں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو اس کا نام قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، اور پھر قرآن بھی ایسا قرآن مبین، مبین مانا کھلا، واضح، بین، جس میں کوئی اندھیرا نہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سارے کافر تمنا کریں گے کاش
ہم بھی مسلمان ہوتے. اب یہ کب کریں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں دنیا میں بھی کریں گے، جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور کفر مٹ جائے گا تو اب کافر بھی حسرت کریں گے. لیکن اصل قول یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے، جب ان کو آگ میں لایا جائے گا، اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی عذاب سے بچ جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو آگ میں کھڑا کیا جائے گا آپ دیکھیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم اللہ کے احکام کی فرمان کی تکذیب نہیں کریں گے اور اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم بھی ہوں گے ایمان لانے والے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا اخبار عنہم، اللہ خبر دے رہے ہیں انہم سیندمون علی ما کانوا فیہ من الکفر، اب اپنے کفر پر ان کو ندامت ہوگی. وَيَتَمَنَّوْنَ، اور تمنا کریں گے لَوْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُسْلِمِينَ، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. فَنَقَلَ السُّدَيْفِي تفسیر سند مشہور، انہوں نے یہ نقل کیا حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن مسعود سے اور صحابہ سے بھی، ان کفار قریش لما عرضوا علی النار، کہ جب کفار قریش کو جہنم پہ لایا جائے گا تو کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے. لیکن اصل مراد یہ ہر کافر، والمراد ان کل کافر یود عنده احتضار انه کان مؤمنا، جب اس کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے یا جب وہ جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے. اور علماء کہتے ہیں اصل میں یہ قیامت والے دن ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الظاهري عن عبد الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال هذا في الجهنميين إذ رأوهم یخرجون من النار. انہوں نے فرمایا کہ یہ کافر اس وقت کہیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان گناہگار جہنم کے عذاب سے پھر بھی نکالے گئے شفاعت کے ذریعے کہ ہائے ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی نکالا جاتا. تبارک و تعالیٰ گناہگار مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو کافر کہیں گے کہ ما اغنی عنکم ما کنتم تعبدون فی الدنیا. وہ کہیں گے کہ اے مسلمانوں تم تو مسلمان تھے، ہم تو کافر تھے، ہم جہنم میں آ گئے، تم بھی ہمارے ساتھ آ گئے. تو اب اللہ کو جلال آئے گا. فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ وَيُخْرِجُهُمْ. اب اللہ ان سب مسلمانوں کو گناہگار جو جہنم میں ہوں گے ان کو نکال دیں گے جہنم سے. اب کافر کہیں گے ربما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. واللہ اعلم.